میلاد سعید حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ اعلیٰ فتحیت وسنا کی مناسبت سے اہل بیت علیہم السلام امام زمانہ کی بارگاہ میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ فضائل اور کمالات انسانی کی لامحدود اور بے کنار سمندر، اصل مجھ جیسے طالب علم کی بساط نہیں اور کہ میں آپ سے متعلق کچھ بھی عرض کر سکوں۔ شرمندہ ہوں، وقت بہت محدود ہے، راستوں کی بندش کے باعث نسبتاً آپ کی خدمت میں پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ اصحاب کسا میں سے ایک ہے، اور جو 4 شخصیات ختمی مرتبت کے ہمراہ میدان مباہلہ میں تشریف لے کر گئیں، اور جنہوں نے اللہ اور رسول کی صداقت کا اعلان کیا اور خدا اور رسول کی سچائی کی گواہی دی، ان 4 میں سے ایک، اور وہ 5 کہ جنہیں قرآن کا معادل اور ہم وزن قرار دیا گیا، ان 5 میں سے ایک ذات امام حسن مجتبیٰ کی، اور وہ ہستی کے جن کی اطاعت کو حق تعالی نے، جن 5 کی اطاعت کو اجر اور تمام اہل جنت کے 2 سردار، جنت کی سرداری جن 2 ہستیوں میں منحصر ہے، ان 2 میں سے ایک ہستی امام حسن مجتبیٰ، اور قیامت تک کے لیے نسل رسول جن 2 ہستیوں میں منحصر ہے، جن 2 شخصیات سے نسل رسول چلی، ان 2 میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور 9 اماموں کے پدر بزرگوار ابو الائمہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ اعلیٰ فتحیت وسنا پر، خود امام حسین پر جن 2 اماموں کی اطاعت واجب ہے، ان 2 میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ عزتوں کا آسمان، طہارتوں کا قرآن، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ بشر، تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں حق تعالی نے سوائے امام حسن مجتبیٰ کے نور کے ظہور کے لیے کسی ہستی کو یہ اعزاز عطا نہیں کیا۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام جو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے درمیان، جب کہ آپ کی مادر گرامی حالت روزہ میں ہو، جائے نماز پر ہو، اور 2 نمازوں کے درمیان حق تعالی نے آپ کے نور کو اس عالم میں بھیجا ہو بشریت کی ہدایت کے لیے۔ خود کسی نے ام المومنین عائشہ سے یہ پوچھا کہ اے ام المومنین عائشہ، یہ معروف روایت ہے لیکن اتنی خوبصورت ہے کہ جی چاہتا ہے اسے بار بار پڑھا جائے۔ صفینی بنت محمد، اے ام المومنین ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا۔ ما اقول فی حقہا، یہ نہیں کہا کہ کس کا پوچھ رہے ہو، اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی ہوتی تو پھر پلٹ کے کہتی کہ کس کا پوچھ رہے ہو۔
جہاد۔ تو جو بات ان کو نہیں پتا تھی آج کے مولوی صاحب کو پتہ چل گئی کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں۔ نصفینی بنت محمد، بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں کہ ما اقول فی حقہا، میں اس بی بی سے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور کچھ لمحے کے بعد یہی بی بی صلت العصر، عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اللہ صلی اللہ، کیا عجیب تعارف ہے یہ تعارف۔ خود آپ کو جس ترتیب سے اللہ بھیج رہے، جو وقت منتخب کیا، جو گھر منتخب کیا، جو جگہ منتخب کی، نماز ہوئی تو یہ آئے، اور جب یہ آئے تو نماز ہوئی۔ یہ بہت خوبصورت تعارف ہے۔ یہ اتنے پاک ہیں، اتنے طاہر ہیں، اتنے طیب ہیں کہ نماز ہوتی ہے تو یہ آتے ہیں، یہ آتے ہیں تو نماز ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کے نور کے ظہور کے لیے فاطمہ زہرا کی جائے نماز کو منتخب کیا ہے، یہاں تک کہ برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ عبداللہ بن عثمان بن عامر، جنہیں لوگ ابو بکر کہتے ہیں، خود اہل تسنن کی روایت کے مطابق تجرید البخاری میں، جو بخاری کا خلاصہ ہے، اسماء بنت امیس جو زوجہ رہیں اہل تسنن کی خلیفہ اول کی، اس شوہر اور بیوی کے درمیان، زوج اور زوجہ کے درمیان مفاخرہ ہوا۔ ابو بکر نے اسماء بنت امیس سے کہا کہ میں رتبتاً تم سے افضل ہوں، کہ میں سابق الاسلام ہوں اور پیغمبر کے ساتھ ہم سفر رہا، غار میں ختمی مرتبت کے ساتھ موجود تھا، میں نے راہ خدا میں اپنا مال دیا، باقی بھی اپنے متعلق باتیں کہیں۔ اسماء بنت امیس نے کہا رتبے کے لحاظ سے میں آپ سے زیادہ افضل ہوں، کہ میں کچھ دن رسول اسلام کے گھر میں رہی، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل نہیں رہا۔ ہر دو اپنے موقف پر رکے تھے اور دوسرے کی افضلیت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تجرید البخاری، یہاں تک کہ ہر دو محضر ختمی مرتبت میں پہنچے اور بارگاہ رسالت میں یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیں کون افضل ہے، میں یا میری زوجہ؟ جب کہ میں آپ کا ہم سفر رہا، جب کہ میں آپ کے ساتھ غار میں موجود تھا، جب کہ میں سابق الاسلام ہوں، اور باقی باتیں۔ تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ نہ، آپ سے افضل آپ کی زوجہ اسماء بنت امیس ہے، کیونکہ اسماء بنت امیس کو میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کے دنیا کے آنے کے وقت میری بیٹی فاطمہ زہرا کی داعیہ کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ حسن مجتبیٰ کہ اگر کسی خاتون کو ان کی دنیا میں آتے وقت ان کی مادر گرامی کی خدمت کا شرف حاصل ہو، اس کا شوہر اس خاتون کی برابری نہیں کر سکتا، نسبت آمد حسن مجتبیٰ کی وجہ سے، تو پھر شام کے سرکش طاغی اور باغی افراد کا تقابل اس ہستی کے ساتھ کیسے ممکن ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے؟
پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لو کان العقل رجلا لکان حسن ابن علی، اگر عقل انسانی شکل میں آتا تو وہ حسن مجتبیٰ ہوتا۔ پھر فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان حسن ابن علی، اگر حسن انسانی شکل میں آتا تو حسن مجتبیٰ ہوتا۔ یہ عجیب ہے، رات کے ایک مقام پر جشن میں نے اس کی وضاحت کی کہ حسن سے مراد کیا ہے تاکہ حسن سمجھ میں آ سکے، لیکن ابھی چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اس لیے عبور کر رہا ہوں۔ کیا مراد ہے؟ یعنی علم، معرفت، بصیرت، آگاہی، شعور، صبر، استقامت، عفت، حیا، غیرت، شجاعت، سخاوت، کرامت، جتنی بھی انسانی صفات ہیں، زہد و تقوی و بصیرت و عفت و عصمت و ہدایت و جو بھی فرض کی جا سکتی، ان تمام تر محاسن اور ان تمام تر فضیلتوں کی حد انتہا اور ان تمام تر فضیلتوں کے ظہور کے لیے پروردگار نے روئے زمین پر جس نورانی پیکر کا انتخاب کیا وہ حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے۔ ہر وصف اپنے عروج پر، ممکن نہیں اس محدود اور مختصر وقت میں اشارے بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی آپ ہی کے شہر میں حضرت کی شجاعت کو بیان کیا، امیر شام کے ساتھ مدینہ میں جو مناظرہ ہوا اسے بیان کیا، شام میں جو گفتگو ہوئی خود اس کے گھر میں اور دربار میں اسے بیان کیا، پھر امام کا اخلاق، امام کا حلم، امام کی جود و عطا۔ لیکن رات میں بھی میں نے علم امام حسن مجتبیٰ کی طرف کچھ اشارے کیے، ابھی میں چند اشارے حضرت کے علم اور پھر عطا امام حسن مجتبیٰ کی طرف کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ امام حسن مجتبیٰ 3 سال سن اور بارگاہ ختمی مرتبت میں ہزاروں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما، اپنے جد بزرگوار کا درس سن رہے، اور اس اثناء میں جبکہ سب ہمتن گوش ختمی مرتبت کے بیان کو سن رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ اثناء درس میں اپنے نانا کو دیکھنے کے بجائے، ان کا بیان سننے کے بجائے اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور برابر آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شروع ہوئے۔ آپ کے پہلو میں جو صحابی تشریف فرما تھے وہ کچھ دیر امام حسن کو گھورتے رہے، دیکھتے رہے، پھر ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا اور مڑ کے امام حسن مجتبیٰ سے کہا، اے رسول اسلام کے فرزند، اگرچہ آپ رسول کے بیٹے فرزند ہیں لیکن ابھی آپ ان کے حلقہ درس میں تشریف فرمائے اور پیغمبر دین کا بیان دے رہے ہیں، شریعت کے مسائل بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی سننا چاہیے۔ یہ خلاف ادب ہے کہ وہ دین کے مسائل بیان کریں، معارف بیان کریں، اور آپ ان کا بیان سننے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھیں۔ حسن مجتبیٰ متوجہ ہوئے اس صحابی رسول کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ امام حسن مجتبیٰ خود اس صحابی کو اپنے عمل کا جواب دیتے، ختمی مرتبت جو فراز منبر سے یہ سارا منظر مشاہدہ کر رہے تھے، اپنا خطبہ وہیں روکا اور اس صحابی سے گویا ہوئے اور فرمایا، دع الحسن، اے میرے صحابی حسن کو چھوڑ دے اور تو خود میرے کلام کو سن، تو خود میری گفتگو کو سن، اس لیے کہ حسن مجتبیٰ میرے کلام سے بے نیاز ہے، میری گفتگو سے بے نیاز ہے۔ اور یہ خیال نہ کر لو کہ حسن مجتبیٰ
محض آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ، ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ، حسن مجتبی لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ چونکہ ہماری بعض میں عربی ادب سے شغف رکھنے والے اہل علم اور اہل ادب، ایک شخصیت محسن بھائی بھی تشریف فرمائے، لا یلاحظ، یہ جو لفظ ختمی مرتبت نے بیان کیا، یہ عرفان حسنی کا یہ تعارف ہے آقا کا، کہ حسن مجتبی لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان الحسن لیطالع، مطالعہ کر رہے ہیں، اگرچہ مطالعہ بھی کم شرف نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ زمین پر بیٹھ کر ایک انسان لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، لیکن نہ، فرمایا ملاحظہ، چونکہ مطالعہ حسن کا تعارف نہیں بن سکتا۔ اگر پیغمبر مطالعہ کہہ دیتے یہ حسن کی فضیلت شمار ہوتی، لیکن حسن جانشین خدا نہ بن سکتے، جانشین مصطفیٰ ثابت نہ ہو سکتی آپ کی جانشینی، اس لیے کہ مطالعہ استفادے کے لیے ہوتا ہے، مطالعہ جہالت کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے یا جہالت کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اپنے اندر جہل محسوس نہ ہو تو کتاب اٹھائے گا، مطالعہ کرے گا، تب اٹھاتا ہے، تب مطالعہ کرتا ہے جب اسے طلب ہو کہ میرے اندر یہ بات نہیں، جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے مطالعہ کرتا ہے۔ لیکن اگر علم پہلے سے ہو، ایک شخص خود عالم ہے، جانتا ہے، مثلا ایک فقیہ جس نے خود فتوے دیے اور اس کے فتووں سے توضیح المسائل بنی، اب یہ اپنی توضیح المسائل اٹھائے تو مطالعہ کے لیے اٹھائے گا؟ نہیں، ملاحظہ کے لیے، جو میرے اندر ہے اور جو یہاں پہ لکھے ہیں کہیں کمی بیشی تو نہیں ہے، وحدت ہے۔ اللہ صلی محمد وآلہ، یہ پروردگار، یہ ختمی مرتبت نے فرمایا حسن لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی حسن دیکھ رہے ہیں جو علم عالم ملکوت سے پروردگار نے مجھے دے کر میرے سینے میں بھیجا ہے، اور جو علم لوح محفوظ پر درج ہے، کیا ان دونوں میں وحدت ہے، یکسانیت ہے، ہم آہنگی ہے، یا دوئیت ہے، اثنینیت ہے، افتراق یا جدائی ہے؟ نہ، ملتان کے مومنین نہیں تھے سامنے، حجاز کے وہ افراد اگرچہ ناخواندہ تھے لیکن فصاحت و بلاغت اور ادب دوست تھے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ لفظ اور یہ تعبیر سب نے سنی، ہل کر رہ گئے، تحمل کرنا ممکن نہیں، جھیمے گوئیاں شروع ہوئیں، اگرچہ ختمی مرتبہ یہ کہہ کے آگے بڑھے اور جہاں اپنا بیان چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیا، لیکن افراد ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ غیر معمولی بات ہے کہ ایک بچہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو ملاحظہ کرے۔ گفتگو تمام ہوئی، پیغمبر کا خطبہ ختم ہوا، لوگ گھروں کو چل دیے، لیکن اب مدینے میں گھروں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جیسے آج کل آپ کا موضوع ہے گفتگو، حتیٰ افطار کے وقت بھی اگر 4 یا 5 مومن مل بیٹھے تو وہ زمان پارک سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، وہ عدالت کے فیصلے سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، وہ چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں، وہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی حکمت عملی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اب کیا ہونے جا رہا ہے، پھر وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تازہ ترین جغرافیائی اور ملکی حالات، تو مدینے میں اب اس وقت جو خبر ہر گھر میں ڈسکس کی جا رہی ہے، جہاں 2-4 افراد بیٹھتے ہیں گھر کی خواتین کے ساتھ، غیر معمولی بات ہے۔ دوسرے دن پھر صحابہ کرام جب محضر ختمی مرتبت میں حاضر ہوئے تو آج شاید وہ کل والی بات بھول جاتے یا وہ بات وقتی طور پر کم رنگ ہو جاتی اور وہ پیغمبر کے درس میں محو ہو جاتے، لیکن پیغمبر نے آج پہلی مرتبہ عجیب کام کیا۔ پہلے ہر روز
امام حسن مجتبی اپنے نانا کے درس میں شرکت فرماتے تھے، لیکن زمین پر بیٹھ کر۔ آج بالقصد بالارادہ ختمی مرتبت نے حسن مجتبی کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور بجائے نیچے بٹھانے کے، اصحاب کے بیچ میں بٹھانے کے، اپنے ہمراہ ممبر پر لے گئے، گود میں بٹھایا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ اب اگر ویسے وہ کل کی بات بھول بھی جاتے اصحاب گرامی، لیکن جب جب حسن مجتبی کے چہرے پر نگاہ پڑتی وہی کل والی بات تازہ ہو جاتی کہ کل کیا کہا اور آج کیا کیا۔ اسلام میں احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں۔ بھلا ختمی مرتبہ کل اتنا اپنے بچے سے متعلق احساسات کی رو میں بہہ گئے اور آج اسی بچے کو گود میں لے کر خطبہ دے رہے۔ پیغمبر نے کسی بھی بات کو، کسی بھی کیفیت کو درخورد اتنا نہیں جانا، خطبہ دیتے رہے، بیان چلتا رہا، یہاں تک کہ اثناء خطبہ میں ایک شخصیت، ایک بزرگوار محضر ختمی مرتبت میں پہنچے، سلام کیا، عرض ادب کیا۔ آنے والا اتنا معزز و محترم تھا کہ ختمی مرتبت نے نہ فقط اس کے سلام کا جواب دیا بلکہ اٹھ کر مصافحہ کیا، معانقہ کیا، استقبال کیا، احوال پرسی کی، پھر آنے کی غایت دریافت کی۔ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ تو آنے والے بزرگوار نے جو جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ، حسب سابق استفادے کے لیے آیا، حسب سابق استفادے کے لیے، جیسے پہلے حاضر ہوتا تھا۔ کچھ سوال ہے، مجھے ان کے جوابات اور رہنمائی مطلوب ہے۔ ختمی مرتبت نے اپنے فرزند حسن مجتبی کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج آپ مناسب سمجھو تو اپنے سوال مجھ سے پوچھنے کے بجائے میرے فرزند حسن مجتبی سے پوچھ لیں۔ آنے والے بزرگوار نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی باک نہیں ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں۔ حسن مجتبی کو اٹھایا، 3 سال سن نے آنے والے بزرگوار نے، اور لے کر مسجد نبوی کے گوشے میں چلے گئے، انہیں زمین پہ بٹھایا اور کمال ادب سے زانوہائے تتلمذ ان کے سامنے طے کیے، با ادب ہو کے بیٹھ گئے۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ادھر ختمی مرتبت نے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنے بیان کو اس بزرگوار کی آمد سے پہلے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے جوڑ دیا اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا۔ لیکن اگرچہ ختمی مرتبت کی صدا کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن ذہن کہیں اور منتقل ہے اور مڑ مڑ کے شم رسالت کے پروانے کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس بزرگوار کی طرف دیکھتے ہیں، سوچ رہے ہیں نہیں معلوم اب وہ کیا پوچھ رہے ہیں، اب حسن کیا جواب دے رہے ہیں۔ اسی اثنا میں وقت گزرتا چلا گیا۔ ادھر جب ان بزرگوار کے سوال و جواب کا سلسلہ تمام ہوا، ادھر ختمی مرتبت کا درس تمام ہوا، وہ بزرگوار دوبارہ سے امام حسن کو اٹھائے محضر ختمی مرتبت میں پہنچے، حسن مجتبی کو پیغمبر کی گود میں رکھا، شکریہ ادا کر کے رخصت ہونے لگے تو ختمی مرتبت نے استفسار کیا، کچھ تشفی ہوئی، تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، سوالوں کے جواب ملے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، واللہ آپ کے انداز میں اور آپ کے فرزند حسن مجتبی کے انداز میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں، ذرہ برابر فرق محسوس نہیں۔ پھر رخصت ہوئے، گئے۔ وہ مجمع جو سراپا حیرت بنا ہوا تھا، انہی میں سے ایک ساتھی نے ہمت کی، آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آنے والے کون تھے؟ مدینے کے تو نہیں تھے، ورنہ ہم فوراً سے پہچان لیتے، لیکن اتنے معزز تھے، اتنے باوقار اور محترم تھے کہ آپ نے اٹھ کر آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ کون تھے؟ فرمایا یہ آنے والے جناب خضر علیہ السلام۔ خضر کو سمجھے تاکہ مقام امام حسن کی الف با سمجھ میں آ جائے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے صرف 313 رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق یہ،
نبی جس پر وحی آئے لیکن ابلاغ واجب نہ ہو، تبلیغ واجب نہ ہو، اور رسول اسے کہتے ہیں کہ وحی کے ساتھ ساتھ اس پر تبلیغ کرنا بھی واجب ہو۔ تو 1,24,000 میں سے 313 یہ رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں سے 5 رسول اولی العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور ان 5 میں سے ایک جناب موسیٰ کلیم ہے۔ موسیٰ کلیم صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب رسالت۔ یہ نبی جب رسالت مل چکی، نبوت مل چکی، تورات مل چکی، معجزات عطا ہو چکے، تو اب جیسا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کا طالب کبھی سیر نہیں ہو سکتا، علم کا اور مال کا۔ مال جتنا ملے حل میں مزید کی صدا آتی رہتی ہے، علم جتنا مل جائے انسان کے تجسس کا سفر کم نہیں ہوتا، رکتا نہیں ہے۔ تو اتنا کچھ ملنے کے بعد موسیٰ کلیم نے بارگاہ احدیت میں دعا کی، پروردگار تو مجھے مزید علم عطا فرما۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا کو مستجاب کیا اور فرمایا موسیٰ اگر مزید معرفت درکار ہے، مزید علم چاہیے تو جاؤ 2 دریاؤں کے درمیانی نقطے پر، کنارے پر ایک بزرگوار کھڑے ہوں گے، جاؤ اور جا کر ان کی شاگردی اختیار کرو۔ آج 15واں روزہ ہے، تو اسی نسبت سے آپ 15واں پارہ اٹھا لیجئے۔ 15ویں پارے کا آخری حصہ، وہاں سے یہ ساری بات شروع ہو رہی ہے، اور 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ، وہاں پر یہ بات ختم ہو رہی ہے۔ پوری داستان کو اللہ نے بالتفصیل بیان کیا۔ کون کھڑا تھا؟ جناب خضر، جن سے سیکھنے کے لیے موسیٰ کلیم پہنچے، لیکن جب بات کی، بتایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کہا میں جانتا ہوں اور میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا پھر مجھے سکھائیں کہ میری ایک شرط ہے کہ تمہیں تحمل اور برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ کہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ دونوں چل پڑے۔ سب سے پہلے مرحلے میں دونوں ایک کشتی پر بیٹھے، اسی دریا کے کنارے سے سوار ہوئے۔ جب بیٹھے اور جب منزل تک پہنچنے والے تھے تو جناب خضر نے اس کشتی کا سوراخ کر دیا، کشتی کا سوراخ کر دیا، اجرت ادا کی، اور جیسی کشتی سے نیچے اترے موسیٰ غصے میں آ کے پوچھتے ہیں خضر آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ ہمارا محسن تھا، اس نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں دریا عبور کروایا، اور آپ نے اسی کی کشتی کو ناکارہ کر دیا۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی سلو کی جو 13 حکمتیں بیان کی، ان 13 میں سے ایک حکمت خود امام حسن نے اسی کشتی کی مثال دی کہ خضر نے اس کشتی کو بچانے کے لیے، اس خاطر کہ اس کے مالک تک رہے اور ظالم حکمران اسے اپنے کنٹرول میں نہ لے لے، اور اس مالک کی روزی کا وسیلہ اور اس کے بچوں کی روزی کا وسیلہ برقرار رہے، تاکہ وہ ناکارہ جان کے سلطان اس کشتی کو چھوڑ دے، نظر انداز کر دے کشتی بچانے کے لیے۔ امام پر جب اعتراض ہوئے 13 جواب دیے، ان میں سے ایک جواب فرمایا اگر میری سلو کی حکمت کو سمجھنا ہے تو موسیٰ اور خضر کی داستان کو پڑھ لو۔ جیسے خضر نے اس کشتی کو ناکارہ کیا تھا تاکہ اس کے مالک کے پاس رہ جائے، اگر میں بھی سلو نہ کرتا تو تشیع نابود ہو جاتی۔ پہلا سوال۔ دوسرے موسیٰ نے کہا مجھے بس اور موقع دیجیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آگے گئے، انطاکیہ کا مقام، یہ شہر پہنچے۔ اب کافی سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو سوچا شہر ہے، کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، لیکن نہ کچھ کھانے کے لیے ملا نہ پینے کے لیے، بھوکے اور پیاسے۔ انطاکیہ سے باہر آگے بڑھے، جب باہر آئے تو بڑے بڑے پتھر گرے ہوئے تھے۔ خضر نے کہا موسیٰ یہ پتھر پکڑا دے تاکہ دیوار تعمیر کرے۔ اب بھوکے پیٹ انسان سے یہ خواہش کی جائے تو موسیٰ کو غصہ آیا، کہا خضر انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، اور آپ ان کی دیوار تعمیر کروانا چاہتے ہیں؟ کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، کہ بس ایک موقع اور دے دیجیے۔ 2 عالم ایک ساتھ چل سکتے ہیں، عالم اور عالم کبھی ایک ساتھ سفر نہیں کر سکتے، مگر عالم اپنے علم کو چھپا کے رکھے۔ ایک درجے کے 2 مومن ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک ایمان میں زیادہ ہو
دوسرا ایمان میں کم ہو، اور جو ایمان کی بالائی منزل پر ہو اگر وہ اپنے عقیدے ظاہر کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے تحمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ اگر اس کا عقیدہ خاص ہے تو اپنے دل میں رکھے، ضروری نہیں ہر بات کا اظہار کرے، ورنہ ختمی مرتبت نے فرمایا اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے جو سلمان کے دل میں ہے، یعنی پتہ نہیں چلا، یعنی سلمان ساری باتیں نہیں کرتے تھے، ضروری نہیں کہ آپ اپنے عقائد دوسروں پر اظہار کریں۔ اگر آپ کا ایک عقیدہ حق تعالی نے آپ کو ایک خصوصی معرفت عطا کی، اسے دل میں رکھیں۔ دو عالم ساتھ چل سکتے ہیں، عالم اور عالم نہیں چل سکتے۔ یہاں تک کہ تیسرے مرحلے میں جناب خضر نے اپنی ولایت کے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بچوں میں سے ایک کو جو کھیل رہے تھے پکڑ کے قتل کر دیا۔ یہاں جی بجبی ہوئے موسیٰ کا اب تحمل کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو جس سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا، فرمایا میں نے کہا تھا تم تحمل نہیں کر پاؤ گے، کہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا، مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کے ہمراہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس مجھے میرے ان 3 سوالوں کے جواب دیں، میں رفع زحمت کر دوں گا۔ قرآن نے تینوں سوال بھی ذکر کیے، تینوں کے جواب بھی ذکر کیے۔ یہاں خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ خضر اکیلے چل پڑے، موسیٰ صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب نبوت، صاحب فضائل و کرامات، نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، صاحب شریعت ہونے کے باوجود چند گام خضر کے ساتھ نہ چل سکے اور پلٹ کر آ گئے۔ یہ خضر معلم انبیاء، نبیوں کے استاد، جب خود اس خضر کو سوال درپیش ہوں تو یہ اپنے سوال لے کر محضر ختمی مرتبت میں آئے، اور پیغمبر اس خضر کے خود جواب دینے کے بجائے جس ہستی کی سپرد کر دیں، اس ہستی کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ تب حفظ سے وقت ختم ہوا تو آخری جملہ عرض کروں تو سمجھنا ہے، ہمیں صحابہ کرام ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری جانیں قربان رسول اسلام کے جانثار صحابہ پر، ہماری جانیں قربان رسول اسلام کے وفادار صحابہ پر، ہماری زندگیاں قربان رسول اسلام کو قلم دوات دینے والے صحابہ پر، ہماری نسلیں قربان رسول اسلام پر ہذیان کا الزام نہ لگانے والے صحابہ پر، ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں یہ صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج۔ امام سجاد نے صحیفہ سجاد میں صحابہ کرام کے حق میں دعائے خیر فرمائی، لیکن جب بات قیادت کی ہو، سیادت کی ہو، امامت کی ہو اور رہبری کی ہو تو امامت اور سیادت کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ صحابی اپنے سارے احترام کے باوجود جو آنے والے کو نہ پہچان سکے کہ آنے والا کون تھا اور اسے بعد میں پیغمبر سے پوچھنا پڑے، یہ صحابی ہے۔ اور جو بے عین ہی رسول اسلام کے لہجے میں آنے والے کے ہر سوال کا رسول اسلام کی طرح سے جواب دے دے، یہ جانشین مصطفیٰ حسن مجتبیٰ ہے۔ پروردگار